بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ واجب التکریم سامعین کرام، سورہ المائدہ اور وہ 72 نمبر آیت ہے جڑی میں وہ ایک حصہ پڑھیا۔ اس آیت کریمہ دے بارے جو کچھ عرض کرنا، بعد کئی ساریاں باتاں اس خطبہ جمعہ سے اکٹھیاں ہو گئیں، جنہاں تو سب تو پہلی چیز ہے باد صبا جو آج بہت مشک بار ہے، شاید ہوا کے رخ پہ کھلی زلف یار ہے۔ میرے ہی محلے مدینہ ٹاؤن ملت ٹاؤن ایک بچہ عمرے تے جا رہا سی، پھر مینوں نے دعوت دیتی کہ میرے کو آؤ، بیٹھے مغرب تو عشاء تک، تو مدینہ منورہ دا انہیں نا پھر میرے دل دے اندر خیال پختہ کر لیتا کہ کتنا خوش قسمت آدمی ہے۔ تو میں انہوں کہا بیٹا میں ایک سال رمضان مبارک سے عمرے تے گیا، تو مدینہ منورہ دی مسجد دیوار دے نال باہر بیٹھا سی، عرب بھی اس وقت کچھ بیٹھے سی اور وہ افطاری دا سامان سی، تے میرے تے کچھ ایسی حالت تاری ہوئی، میں بہت اور ایک عربی زبان دا شعر میں دہرایا، وہ بھی بڑا روئے اور انہوں نے آخیا کہ ذاک صریح الایمان، اے یار ایمان ہے، اسی اتھے رہنے ہیں مگر نہیں سارے دلان چ شاید نہیں۔ بطیب رسول اللہ تابا نسیمہا فمل مسک والکافور وسندل الرب، رسول اللہ دی خوشبو پاروں مدینہ شریف دی ہر شے خوشبودار ہو گئی، تو کستوری اور سندل اور جڑے اس طرح دی خوشبوئیں دا کتنے مقابلہ کر سکتی؟ آدمی سوچے بھی یہ پاک دھرتی ہے جتھے اللہ دے رسول گھومے، اس ممبر سے بیٹھے، اس محراب سے نماز پڑھائی، ساری زندگی آپ دی اتھے گزری۔ بعد چلے گئے، اس نال اور بھی ساتھی بھی بندے سی، تو مسجد قباء بھی جسے بیٹھے تو اتنے بھی میں نالے ریکارڈ بھی کر دی سی، تو اس وقت بھی ایک شعر پڑھیا فارسی زبان دا، تو بہر رہے کہ رفتی سر خود نہیں مالا، جس جس دھرتی تو اللہ دے رسول پھریا اسی اتنے اپنے ہن متھے لاؤندے پھردے ہیں، با امید آں کہ روز قدم نہادہ باش، اس امید تے شاید اتھے تیرے قدم مبارک آئے ہوں۔ تو بڑا ہی خوش قسمت وہ آدمی ہے جڑا مکے نوں جاندا، جڑا مدینہ منورہ نوں جاندا، وہ دی قسمت دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ایڈا وڈا انعام ہے اتنے رب دا۔ میرا بڑا بچہ بھی کر آئے حج، تو اپنے بھراواں نوں آندا تسی جڑے پیسے گنتے جے نا 2 لاکھ لگ جاندا، 3 لگ جاندا، جدوں اتنے آدمی چلا جاندا تو سمجھدا کہ پیسے شیسے کچھ بھی نہیں، یہ مقابلے کوئی چیز نہیں جڑی رب نے مینوں نصیب کی۔ آدمی اپنی زندگی بیت اللہ شریف حاضری دے اور سوچے ابراہیم علیہ السلام تو لے کے کنے پاک نبیاں اور صدیقین، شہداء، صحابہ اور اولیاء دے قدم اتھے لگے، جس جگہ تے میں کھڑا شاید اتھے ہی رسولہ کھڑے ہوئے، اسے اپنی قسمت تے پھر ناز کردا مینوں رب نے کتھے پہنچاتا۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جدوں حرم شریف بہنا، کعبے شریف نوں ویکھنا تے نالے رونا تے پڑھنا، کہاں میں اور کہاں یہ صحبت گل، نسیم صبح تیری مہربانی، حضرت رب تم نے تھے لایا، ورنہ میرے جیسا ناکارا آدمی اور تیرے گھر حاضر، رسول اللہ کے سامنے حاضر۔ تو پہلی گل تے جڑی سی میں سمجھا کہ میرے تے جڑا نہ حال تاری، اگر میرا بیان نہ کراں شاید پھاٹی جاواں، اس سے تھوڑا جہا تھوڑے سامنے تذکرہ مناسب سمجھا کہ اس بچے دا مدینہ منورہ جاندا جادا اور مکہ معظمہ وہ نال میرے دل جڑا حیران پیدا ہویا تھوڑے سامنے بیان کرتا۔ اور اس موقع تے جدوں میں کوئی جاندا پھر میرے دوست ہن پتہ چلیا فوت ہو گئے مولانا بالکل احمد علی صاحب اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، تو انہاں دے اشعار بھی جڑے نا بس میرے ذہن پھر گھومدے جدوں انہاں بیچارے نے لکھیا، جیم جا کھاں چٹھیے دکھ پڑیے پہلے پہل سلام دعا دے، دوروں دور وسندیاں بیلیاں دی کچھ خیر دی خبر لیا دے، ساڈے دلاں دے روگ سمیت سینے اتھے جا کے کھول سنا دے، پاویں ملے نہ ملے جواب سانوں دکھی دلاں دی عرض پہنچا دے۔ بڑی بات مسلمان ہو کے جڑا مکے مدینے دا رخ نہیں کرتا، ایویں حضرت عمر رضی اللہ عنہ آکھیا میرے فرصت دیو، مسلمان سلطنت جڑے لوگ امیر ہوندے حج تے نہیں گئے،
انہوں دی فہرست دیو تاکہ میں انہوں دے جزیہ لگا دیں، کافراں والا ٹیکس انہوں دے عائد کر دیں۔ یہ کدے مسلمان ہیں جنہوں نے کدی خیال نہیں آیا مکے جائیے مدینہ شریف جائیے۔ تو اس سلسلے سے ایک حدیث پاک بیان کر کے پھر انشاءاللہ اگلی بات والا ہونے۔ یہ صحیح بخاری ہے، پہلی جلدی بچہ لایا، دوسری چاہیے نہیں دوسری۔ اللہ اکبر۔ سید کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تے سی خطبہ دے رہے سی، اس ایک شخص جڑا وہ سامنے والے پاسوں مسجد داخل ہویا اور انہوں نے اللہ دے رسول کے سامنے کھڑے ہو کے آخیا یا رسول اللہ ہلاکت المواشی کہ جانور مر گئے، قید سالی سی بارش کوئی نہ ہوئی، ون قطعت سبل تے رستے بھی رک گئے، کوئی مسافر سفر نہیں کر رہا، فضل اللہ بھی سنا اللہ کے دعا کرو کہ اللہ سانو بارش دے۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے خطبے ہاتھ اٹھا لے، 3 واری آخیا اللہ مسقنا اللہ مسق بارش دے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماؤندے اللہ دی قسم سانو زمین کتے بھی کوئی بدل دا ٹکڑا نظر نہیں سی آوندا مگر حضور دی اس دعا دے اسی ویلے مدینہ شریف نو بدلاں نے گھیر لیا اور تڑا تڑ بارش ہونی شروع ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ مبارک جڑا سی مسکرایا، حضور دے چہرے تے خوشی دے آثار نظر آئے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر آندے ربما ذکرت قول الشاعر وانا انظر الی وجه النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستسقی، 1009 نمبر ہے اس حدیث کہ میں نبی علیہ السلام دے چہرے نو اسے ویکھ رہا سی تے مینوں اسے شاعر دا شعر یاد آیا، فما ينزل حتى يجيش كل امید، حضور ممبر تو نہیں اترے تے پرنالے جڑے سی نا تڑا تاڑو برسنے شروع ہوئے۔ تو شاعر دا شعر جڑا یاد کیتا میں وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ شَمَالَ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلْحَرَامِ کہ شاعر نے آکھیا یہو جا گورے مکھڑے والا جہدے چہرے دا حوالہ دے کے لوگ بارش منگتے کہ اللہ یہ صدقے نہیں ورا، ہاں شمال الیتامى یتیماں دا سرپرست عصمت للحرام اور بیواواں دا خیر خواہ حامی، وہ قول ابی طالب اور ہمارے شعر بھی رسول اللہ دے چاچے ابو طالب نے کسی موقع سے کیا۔ موقع یہ ہوا کہ کفار سارے جڑے سی انہوں نے فیصلہ کر لیا یہ دین پہ جانا ودہ، مسلمانوں نے دکھ دے کے دیکھ لیا نہیں ترقی ہوندی جاندی ہے۔ آخر سارے مکے نے فیصلہ کر لیا بھی یا ہاشمی نبی علیہ السلام نو ساڈے حوالے کر دین، اسی یہ جو مرضی کریے، تے جے گل نہیں منتے تو انہوں کا بائیکاٹ کر دیو، نہ انہوں نے کوئی رشتہ ناتا کرے، نہ انہوں کے ہاتھ سے کوئی سودا بیچے، کوئی میل جوڑ انہوں نے 3 سال واسطے پھر حضرت علی دے والد ابو طالب نبی علیہ السلام نو سارے نو لے کے اس کاٹھی چ بند ہو گئے۔ اس موقع سے حافظ ابن حجر پھر 496 صفحہ قصیدے جو کچھ حصہ لکھیا کہ جدوں انہوں لوگوں نے فیصلہ کیتا تے ابو طالب نے پھر اپنے خاندان دے لوگوں نے لکھیا تے نال کیا کذبتم و بیت اللہ نبذا محمد، اور تسی کافر ہو اللہ دی قسم جھوٹ بول دے جی، تمہیں یہ گمان اور خیال ہو گیا کہ اسی رسول اللہ تواڈے حوالے کر دیں، اللہ دا نبی میں تمہیں دے دیاں، کذبتم و بیت اللہ مینوں کعبے دی قسم ہے تسی جھوٹے جے تساں یہ خیال کیتا کہ تسی دبا لو گے میں حضور نو دے دوں گا، ولما نو تعین حولہ و ناظر اجے تے نیزہ بازی نہیں ہوئی تے نہ آپس تیر چلے ہے کہ میں مفت تمہیں پھڑا دیا، اسی جانا نہ پہلے دے دیں گے نسلمہ حتی نصرہ حولہ، رسول اللہ نو دین تو پہلا اسی آپ دے ارد گرد سارے شہید ہو جان گے مارے جان گے ہاشمی، پھر تسی پاویں کر لو ولما ونزل ابنائنا والحرائر، جب یہو جی جنگ ہوئی نا سانو اپنے پتر بھی بھول گئے تو بیٹیاں بھی بھول گئے، ادوں پاویں تسی یہ کام کر لو ورنہ کدی نہیں ہو سکتا۔ وہ دے وچ ہی پھر یہ اشعار بھی کہے وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، اینوں تسی ساڈے کو منگدے جے جدا حوالہ دے تے کسی رب کو بارشاں منگدے شمال الیتامى عصمۃ للحرام۔ تو عبداللہ بن عمر آندے میں اس وے حضور پاک دا چہرہ خوش ہو کے دیکھ کے شعر پڑھیا اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آکھیا بھئی کسے نے میرے چاچے دے اشعار یاد ہے تو مینوں سنائے۔ اے تے مدینہ شریف دی مناسبت نہ تھوڑا جہا اپنا جڑا سی نا بخار کر لیا، ورنہ مدینہ مدینہ ہی ہے گیا ہی پتہ لگدا وہ گلاں چ بیان نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات جلی میں قرآن مجید کی آیت پڑھی وہ دا حوالہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو سارے تک جو پہنچانا وہ دے ایک مضمون بہت بیان ہویا کہ لا الہ الا اللہ جس کے آنا جنت داخل ہو جانا،
اس حدیث پاک نو سمجھن دی بہت لوگوں کو غلطی لگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پتا سی بھی یہ غلط مطلب بھی لوگ سمجھ سکتے ہیں، صرف لا الہ کہہ دیو مڑ کے جو مرضی کر دے پھرو۔ تو اج دی اس تقریر کچھ یہ بھی بیان ہونا، یہ جڑی حدیث پاک ہے کہ جڑا لا الہ کہندا وہ جنت جانا، اس نے یہ کی سٹیج ہے اور مدارج ہے۔ ہویا ہے کئی باری، حضرت معاذ بن جبل نے آپ نے سواری چ بیٹھے سی آپ دے نال، آپ نے فرمایا معاذ توجہ نہ سن لا، تو اس ویلے گل کہی کہ جس لا الہ الا کیا نہ سچے دل نہ دخل الجنت، جنت تو داخل ہو گیا۔ کدی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آکھیا، کدی کسی موقع پہ آکھیا، تو لوگ جڑے سی انہوں نے کئی بار یہ بھی آکھیا بھی یا رسول اللہ سی پھر لوگوں نے بشارت دے دیے، فرمایا نہیں اتقلوا، وہ پھر یہ تے بھروسہ کر کے بہ جان گے، عمل چھڈ بہن گے، غلط مطلب سمجھ لیں گے، بیان نہ کیتا۔ تو یہ لیے سمجھو 299 اور 300 صفحہ جڑا اس تو میں پڑھ رہا ہوں، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ اور تیسری جلد ہے۔ اتنے فرماؤں بھی لوگوں نے دی شرح بہت ساری چیزاں کہیں، وقت طلبو فی تعویل حدیث الباب، یہ کی مفہوم ہے، کی مطلب ہے، علماء نے آپ اپنا خیال ظاہر کیتا۔ وما فی معنی من تحریم النار علی من قال لا الہ، اور یہ بھی آپ نے کیا بھی وہ دوزخ دی آگ حرام ہے۔ من شہد لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبی، جن نے خلوص دل نہ دلوں لا الہ الا کیا، او یقینا من قلب لم يدخل النار دخل جنت جاؤ گا، اور اللہ نے اسے دوزخ دی آگ حرام کی۔ علماء نے آپ اپنے خیال ظاہر کی، چلا اقوال کثیرہ۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے والذی تطمئن الیہ النفس وینشرح له الصدر وبیتمر باللہ ولا تتعرض ان تحمل علی احوال ثلاث، کہ جس شے تے دل مطمئن ہو جاتا نا کہ آپ دا مطلب یہی ہے، سارے باقی دین نو ویکھ کے اور سینہ کھل جاندہ، ساریاں دلیلاں بھی جمع ہو جاندیاں کہ کلمہ گوئی تے دوزخ جانا ہی نا، کہ آپس ٹکراؤندیاں بھی کوئی نہیں۔ وہ یہ ہے تینوں حالتاں تینوں محمول کیتا ہے، تین الگ الگ حالتاں کلمہ گواندیاں، وہ دے لحاظ نہ یہ معنی بھی بدل دے جاندے ہیں۔ الاولا، پہلا وہ گروہ جنہیں لا الہ کیا، من قام باللوازم الشہادتین من التزام الفرائض والابتعاد عن الحرمات، پہلا وہ جنہیں کلمے نو سمجھیا، یہ پھر حق ادا کیتا کہ سارے فرض جڑے اللہ نے آئے تھے پورے کیتے، تے حرام تو بچیا۔ اصل تے لا الہ اس کیا یہ تے پورا اتریا کہ جو پھر ایک کلمہ منگدا سی جے تو اللہ نو حاکم منیا تو دے حکم منگ، جے اللہ دے رسول نو رسول تسلیم کیتا، اس طرح دے اطاعت کر، تو جس نے تے اس کلمے دا حق ادا کر دیتا کہ پھر ہر برائی تو دور رہا اور ہر نیک کم کیتا، فر حدیث ہین اذن اللہ ظاہری، او دے لئی تے حدیث اول نمبر ہے، پھر یہ مطلب بدلنے دی لوڑ نہیں، یہ ہوئی ہے کہ سیدھا جنت جاؤ گا اور اتنے دوزخ حرام ہے۔ ایک تے موٹا مطلب ہے کہ جے وہ کلمے دا حق نبھاؤندا ہے جڑا اقرار کیتا سی۔ مولانا امین حسن اسرائی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری مثال دیتی کہ جدوں نکاح ہوندا کوئی لمبے چوڑے دفتر سنائے جاندے اس لڑکے نو تیرے تے آ ذمہ داری، اینا ہی کیا جاندہ تیرا نکاح نہ کر تو قبول کیتا، کوئی قبول کیتے جو پھس جاندہ کہ خرچہ دے، مکان دے، اولاد ہے تو ساری نو سنبھال، انہوں نے جائیداد تو حصہ دے، جی وہ کہے بھائی میں تے کاف بے و لام بولیا اس قبول، وہ دے جے کہانیاں کتھے سی کتھوں میرے گھر پہ نہیں وچے سی نہیں۔ اسی طرح اگر لا الہ الا اللہ اس شخص نے کیا، وہ دا حق ہے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کیا ہی محمد رسول اللہ کیا، انہوں نے پورا کر کہ برائیاں تو دور ہو جا جنہوں نے اللہ اور رسول نے حرام کیتا، ساری نیکیاں کر۔ اگر یہ حالت اس کلمہ گولی پھر اول نمبر ہے، دوزخ تے حرام ہے اور جنت ہے۔ اس تو اگلے درجے سے وہ استھانی تئیں منہ چلیہا وقد قام بالارکان الخمسہ ولکنہ ربما تعاہنا ببعض الواجبات وارتکب بعض المحرمات۔ دوجے وہ لوگ ہیں جنہاں دی موت پہ کلمہ شہادت تے ہوئی، کافر نہیں مرے، مسلمان ہی مرے، تے 5 ارکان اسلام دے جڑے پورے کردے رہے، نمازاں پڑھیاں، روزے رکھے، حج کیتا، زکات دیتی، توحید تے رہے، لیکن کدی کدی انہاں کو سستی بھی ہو گئی کہ کچھ فرض چیزاں رہ گئیں، کچھ حرام کام بھی کر رہے، انہاں دا پھر یہ فہذا مما يدخل فی مشیۃ تعالی ویغفر له کما فی الحدیث الآتی بعد ھذا وغیر من الاحادیث المکفرات المرفوعہ۔ یہ دوجے نمبر تے ہے، انہاں دا معاملہ اللہ تعالیٰ دی مرضی سے ہے کہ جے انہاں دیاں نیکیاں کچھ انیاں نکل آئیاں باقی جڑیاں انہاں گناہ نو مٹا دین، کفارہ ثابت ہو جان، ربڑ دی طرح ٹا دین انہوں،
نال ٹیراں دے ٹیر نیکیاں تے اللہ تعالیٰ انہوں بخش دو۔ الثالثۃ کالذی قبلہ، تے تیسرا گروہ بھی ہے تے اسی طرح ایمان تے رہا بالکل، ولکن لم یکن بحقھا، مگر اس نے اس کلمے دا حق ادا نہیں کیتا، ولم تحجز عن محارم اللہ کما فی حدیث ابی ذر المتفق علیہ، تے حرام کماں تو بھی ایک کلمہ انہوں نے نہیں روکیا، جیسے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی دی حدیث سے ہوندا بے آپ نے آکھیا جنہیں لا الہ کیا جنت چلا جانا، پاویں انہیں زنا کیتا تے پاویں چوری کی، وین زنا وین سرق، یہ تیسرا گروپ ہوگا۔ ثم وغیرہ ذالک لم یعمل من الاعمال ما یستحق بھی مغفرت اللہ، تے نہ نالے نے کو ہور انیاں نیکیاں ہی کیتیاں کہ چلو ایڈیاں برائیاں نو ٹک رہندیاں، گناہ ہی کری گیا تو توحید تے رہیا۔ فہو ان دخل فلا یخلد معہم، اچھا فہذا انما تحرم علیہ النار التی وجبت الکفار، تو یہ لیے ہن جڑا کہ فرمایا تے دوزخ حرام ہے، یہ لیے پھر وہ اگ مراد لئی ہوئی جاؤ گی جڑی کافراں دی تیار ہوئی، کہ کافراں والی اگ تے نہیں جاؤ گا جڑا ہمیشہ اتنے رہے، ان جڑی گناہ گار مسلمان والی ہے وہ جاؤ گا، اتنے پہنچنا پینا۔ فہوا وین دخلا فلا یخلد معہم فیہا، جاؤ گا دوزخ میں اتنے ہمیشہ نہیں رہو گا، بل یخرج منہا بالشفاعۃ وغیرہ، پھر یہ اللہ دے رسول علیہ السلام دی سفارش نہ نکلا ہوگا، یا اللہ تعالیٰ رحم فرما دے، ثم يدخل الجنہ ولا بد، آخر کار لازمن جنت داخل ہو جائے گا۔ ھذا صریح فی قولی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آندے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اپنے ارشاد دا مفہوم یہو جہ گناہگاراں دی آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ نفعت یوم من دہری، کہ جس لا الہ الا اللہ کیا انہوں کدی نہ کدی یہ کلمہ فائدہ دے دوں گا، یصیبہ قبل ذالک ما اصابہ، پہلا حالاں انہیں جو کچھ کیتا وہ پر انہوں پوتنا پوے پوتوں گا، مگر آخر کلمہ فائدہ دوں۔ تین گروپ ہو گئے، ایک ایسا پکا کلمے تے رہا برائیاں تو بچانے اول نمبر جنت، یہ دوزخ دیا حرام ہے، دوجا ہے بے نیکیاں بھی کیتیاں مگر برائیاں بھی نال ہے، نیکیاں انیاں بھی برائیاں نو مٹا دین، وہ بھی اللہ اپنے فضل نال بخشو گا۔ تیسرے وہ جڑے کلمہ گو ہو کے نہیں برے کماں تو ہٹے دوزخ جان گے، مگر کافراں دی طرح ہمیشہ نہیں رہن گے، بھگت کے پھر آخر تے نجات پا جان گے۔ وہ حدیث صحیح کما سیاتی کی تاکہ انشاءاللہ برکمنی سبت کی، وہ آندے میں جڑا حوالہ دیتا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کدی نہ کدی کلمہ فائدہ دیو گا، اگرچہ اس تو پہلا جو کچھ کیتا انہوں پوچھنا پوے، صحیح حدیث ہے، اور 1932 نمبر پہ آؤ گے، واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ تو ایک تین حدیثاں دی تشریح ہو گئی صاف سیدھے طریقے نال، کلمہ گواں دے تین گروہ انہاں دا اپنا اپنا حال ہے، وہ دے مطابق ہی سلوک ہونا۔ باقی یہ لا الہ الا اللہ میرے پراؤ دوستوں کو چھوٹی کی شے نہیں، یہ لام الفے والی گل نہیں، لا الہ کتنی بڑی بات ہے، جنہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نا کلندر جز حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، اللہ دے درویش بندیاں کو صرف لا الہ الا ہی ہے، فقیہ ہے، شاعر کاروں ہے، لغت ہے حجازی کا، مولوی صاحب کو جاؤ لائبریریاں عربی دے ٹھیر لگے ہیں، مگر درویش کو صرف ایک لا الہ لا الہ اللہ کی ہے، لا الہ گوئی بگوا دروے جاں تاز اندام میں تو آئے بوئے جاں، جے لا الہ اللہ کہنا تو دلوں کہہ تاکہ تیرے اندر پھر نہ اپنے پیارے اللہ دی خوشبو نظر آوے، تو اسے رنگ چرنگے آ جائیں جڑا تیرے رب دا، وہ صفتاں تیرے اندر بھی آ جائیں، ہر فشاد لب چون بدل آئے دھم، آندا لا الہ کو چھوٹی جی گل، جے سچے دلوں کہیں گا جدوں زبان اندر نال آ جاندا زندگی دا لذت افضال تمہیں مزہ ہی کچھ اور ہو جاتا، بندہ ہی بدل جاتا، تو کائنات تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس تو لا الہ الا اللہ، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ، لا الہ تو مندا ہونا دو ہی شیاں سی، گفتگو مسلمان کردا دنیا دے دل مول لیندا، تلوار دی ایڈی لوڑ نہیں سی پیندی، دنیا دی زبان تے قائل ہو جاندی۔ اج تواڈے سامنے تاتاری اٹھے جڑے لوگ تاریخ نوں پڑھ رہے ہیں، وہ جانتے بھی جو تاتاری آئے اسے مسلمان یہی سمجھ لیا بھی ہن قیامت ہی، اور وہ سر کٹ کٹ کے ٹھیریاں لاؤندے، جہاں منار اچا ہو جائے ٹھیری انہیں سب تو زیادہ انعام ملتا، مسلمان کا خون پانی کی طرح بہا دے۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ورگے اس ویلے روئے اے رسولہ اگر تسی قیامت دے نکلنا قبر چوں تے نکل لو، قیامت تے امت تے آئی ہوئی، مگر رب نے انہوں نے مسلمان کر دیتا۔ ایاں ہے یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھالے، مڑ کے وہی مسلمان ہوئے، اور اینی دین دی خدمت کی ساڑیاں فقہ دیاں کتاباں زیادہ اور تتاریاں نہیں لکھوائیں، اینا کام ہویا پھر جدا اندازہ نہیں، تے صرف گفتار دل بنا کہ اللہ دے ایک نیک بندے دی جڑی سی نا دل نو مور نہ رہی گفتگو،
کوئی انہیں تلوار نہیں چلائی، مسکین آدمی جنگل جڑا شہزادہ سی تاتاری شکار نو جانا سی تو انہیں پابندی لائی سی، اینی نفرت سی مسلمانوں، میں جب شکار نو جاوانا تو فوج انتظام کرے کوئی مسلمان میرے پاتھے نہ لگے، میں کتا ویکھ لینا برداشت کرتا، مسلمان نہیں ویکھنا چاہتا، بڑا پیرا ہوں۔ مگر ایک دن اللہ نے پہنچانا سی، ایک بزرگ شکار گاہ جنا متھے لگ گیا، انہیں داڑھی ویکھ کے آخیا بھی تو کون ہے؟ انہیں آخیا میں مسلم ہے۔ تیرا نام؟ انہیں آخیا جمال الدین ہے۔ کتوں دا ہے؟ ایرانی ہے۔ تے غصے جو نے آخیا اگ برسی ہو جائے کہ انہیں آخیا تو بہتر ہے یا میرا کتا بہتر ہے؟ شیخ نے برا نہیں بنایا، گفتار دل برانا بڑے پیار نہ انہیں آخیا سلطان اگر میں ایمان لے کے چلا گیا تو میں تیرے کتے نہ بہتر ہے، ورنہ میں کتے تو بہتر ہے۔ ہل گیا، آخیا وہ ایمان کی ہے۔ تھوڑی جی بات چیت ہوئی، کہنے لگا ہن میں شہزادہ میرے بس کچھ نہیں، جدوں تو سنے نا میں تغلق تیمور حکمران بن گیا ادوں تو مینوں ضرور آ کے ملنا۔ گل ہوئی، چلے گا شاید بعد بڑی مدت بعد پہنچے، پتہ لگا بھی وہ تو بادشاہ بن چکا۔ ملن کی کوشش کی تھی، سختی ہونی نہیں سی رہی، مگر ملن کا کوئی طریقہ نہ ہو۔ وہ مل کی دیوار میں بہ گیا، جا نماز شاری وقت ہونا تو اپنی نماز پڑھ لینی، اذان بھی کچھ کہہ لینی۔ ایک دن وہ صبح دے وقت ہی اول وقت جاگ گیا تو محل کی چھت تے ٹہلدا سی، تو انہیں سپاہیوں نے پوچھا پیا کی آواز؟ تو انہوں نے آخیا ایک مسافر ہے کئی دنوں تو اتنے ٹھہرا تو اس طرح وہ آواز دینا۔ انہیں آخیا پیش کرو۔ جدو ملیا تو انہیں آخیا سلطان ایک وقت سی اس طرح صحرا کے اندر شکار گاہ میری تیری ملاقات ہوئی، تیرا وعدہ۔ انہیں آخیا ٹھیک ہے۔ وزیراں امیراں نے بلا کے آخیا گل سن، میں مدت ہوئی اب اسلام لیا چکا، پھر تھوڑے پروں نے اظہار کیتا، تسی گل کرو میرا ساتھ دینا۔ انہوں نے آخیا سلطان سانوں کنی موت ہوئی، اندر وڑ کے نمازاں پڑھ دیں، اس تو بدل گئی دنیا، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانا کردار قاہرانہ، گفتگو تے دلاں نوں موہن والی اور کردار دنیا تے غالب آن والا۔ ایہو جی بے بصیر کمزوری سی، تسمیاں کمائی جاؤ، چھتر کھائی جاؤ، اے اسلام ہے نہ، مسلمان ساری دنیا تے غالب سی۔ تو کلمہ جڑا یہ بارے کیا گیا جے تے تو یقین کریں این دو حرف لا الہ گفتار ریس، ایک بول نہیں زبان دا، لا الہ ضربست و ضرب کاریس، یہ ایسی چوٹ ہے کہ کفر دے سارے عوام نے تباہ ہو کے رہ جاندے تو مسلمان بنے چل۔ تو ہن اگلا ٹکڑا ہے کل تو فی الحدیث دلالت ظاہرہ علی ان المسلم لا یستحق مغفرۃ اللہ الا اذا لقی اللہ عز وجل ولم یشرک بہ شیئا۔ ایک دوسری حدیث ہے 1315 نمبر صفحے دی، یہ کچھ اعمال بھی آئے کہ من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا، جڑا اللہ تعالیٰ نے اس حالت ملو گا نا کہ شرک نہ کرتا ہوگا، یصلی الصلوات الخمس، 5 نمازاں پڑھتا ہوگا، ویصوم رمضان، رمضان شریف دے روزے، غفر له بخشا جاؤ گا۔ کل تو افلا بشرم یا رسول اللہ، تو کہیں میں آخیا اللہ دے رسول پھر لوگوں نے دس دیں، قال دعهم آمنوا، نہیں عمل کرن دے۔ اس حدیث پاک تے علامہ صاحب فرماؤندے بھی یہ پتہ لگا بھی لا الہ دا مطلب یہ ہے بھی شرک نہیں کرتا مرنا چاہیے، شرک والے دی بخش نہیں ہونی۔ وہ آیت بھی قرآن پاک جڑی میں پڑھی وہ یہ ہوئی سی انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، شرک کرنے والے تے اللہ نے جنت حرام کر دی ہے، ومأواہ النار، دوزخ دا ٹھکانہ ہے، وما للظالمین من انصار۔ یہو جہا ظلم کرنے والے بھی اللہ دا حق ہو کے بندیاں نوں دیتا، وہ دے بندے سی، غلام سی، اللہ دا تاج چکیا اور انہوں نے سر تے رکھ دیتا، ولیاں نبیاں دے۔ فرمایا یہو جہا ظالماں نوں اس دن کوئی مددگار نہیں ملنا، کوئی حمایت نہیں آنا، جنہاں دے بھروسے تے بیٹھے نا تو نبی ولی آؤ گے وہ آپ سر سٹ کے کھڑے ہون گے، کیوں تسی ایک خطرہ مول لیں جی۔ تو فرماؤندے کہ حدیث پاک تھا کہ جڑا اس طرح ملے رب نوں کہ شرک نہ کرتا، تو پھر اس تو صاف پتہ لگا کہ مسلمان بھی بخشش دا حقدار ہی ہونا کہ اللہ تعالیٰ نہ شریک نہ کرے، ذالک لأن شرک اکبر الکبائر، شرک سارے گناہ تو وڈا گناہ، کما معروف ہے حدیث سیاح۔ اور حدیث پاک کے اندر حضور نے بار بار فرمایا، جدوں پوچھا سب تو بڑا گناہ کیا، فرمایا تو اللہ کے نال شریک کریں۔ ومن ہنا یذرنا ذلال اولئک الذین یعیشون معنا ویصلون صلاتنا ویصومون صلاۃ صیامنا۔ اے ان سارے بدنصیب پائیاں کا ذکر کر رہا علامہ صاحب۔ اتوں پھر پتہ چلتا بھی کنے پٹکے ہوئے آ جڑے سارے نال نمازاں پڑھتے آ، ساری طرح ہی وہ جی رہے آ، روزے رکھتے آ، ولکنہم یواکبون انواع من الشرکیات والوثن،
بدقسمتی نہ پنڈتاں اور برہمناں دے پادریاں اور عیسائیاں کی طرح انہوں مولویاں نے بیوقوف بناتا، شرک چ پھسے ہے، بت پرستی کر رہے، مگر بیچارے سمجھتے نہیں اسی مسلمان ہی نمازاں پڑھ رہے۔ انہاں تے افسوس کیتا کہ سارے دینی پائی جڑے کنا آئے انہاں نے اپنے آپ تباہی دا سامان بنا وہ کچھ نمونہ بیان کیتا کہ الاستغاثۃ بالموتیٰ من الاولیاء والصالحین۔ شرک چل رہا کہ جڑے لوگ فوت ہو گئے انہاں نیک بندیاں تو مدداں منگ گئے، یا داتا، یا غوث اعظم، یا رسول اللہ، یا علی۔ شرک ہو رہا کھلا شرک، چھوٹے موٹے شرک جڑے وہ شرک خفی بہت معمولی، شرک جلی ہے کہ جو کام اللہ کو لین تے وہ بندیاں کو شروع کر دیتے۔ استغاثہ ودعاء فی الشدائد من دون اللہ، اللہ تو سا دوجیاں نوں آوازاں دیندے، کوئی مشکل بندی ہے یا فلاں ساڈی مدد فرما، بلکہ نعوذ باللہ چنگے پلے عالماں نے ایک نماز لکھی ہے صلاۃ غوثیہ کہ 2 رکعت پڑھو کعبے نوں منہ کر کے، او کعبے نوں پڑھو مڑ کے بغداد نوں منہ کر لو تے 11 قدم اٹھاؤ، 11 قدماں تے ایک غوث اعظم دا نام لکھیا، یا محی الدین یا عبدالقادر، آوازاں ایک پیر چکی جاؤ اور یہ آوازاں دے جاؤ، کیوں کعبے والے نے مڑ کے جواب دیتا سی ہن نہیں میں تیری سننی، کوئی خدا دا خوف کرو۔ اس تو فرمایا ساڈے بھائی آ نمازاں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ دے، سمجھدار ہے مگر شرک پھنسے ہے، نہیں سوچتے بھی حضور نے خود فرمایا بھی جے شرک نہ کر دے مرو گے تد امید ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ بخش دے۔ وَذَبَحَ لَهُمْ وَالنَّذْرَ لَهُمْ، جویں اللہ تعالیٰ دیاں قربانیاں وہ لیے جانور ذبح ہوندے، اسی طرح انہاں دے چڑھاوے ہے، انہاں لیے بھی لوگ اے فلانے دا بکرا ذبح ہو رہا ہے، فلاں دی نیاز دے رہے سی، وَيَظُنُّونَ أَنَّهُمْ بِذَلِكَ يُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ کہندے یہ بس یہ جے کام کر کے بڑا قرب اللہ دا حاصل کر رہے ہیں تے ولیاں نوں خوش کر رہے ہیں، ہے ہاتھ اندے توبہ 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 نہ ہونا کم، ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار، بالکل آندے انہاں لوگاں دے خیال ہے جڑے کافر ہے اور یہ جے کافراں دی دوزخی ٹھکانہ اپنے مسلمان بھراواں تے بیچارے روئے، نمازاں روزہ کر کے تسی غرق ہوندے جاندے، شرک پھسے۔ فعلی کل من کان مبتلا بشیء من ذلک من اخواننا المسلمین، ساڈے جنے مسلمان بھرا نہ کسے فرقے دے جڑا انہاں چیزاں پھسیا تے لازم ہے بادرو جلدی کرن فیتوب الی رب العالمین، کائنات دے مالک کو توبہ کرن، ولا سبیل الی ذلک الا بالعلم النافع المستقام من الکتاب والسنہ، اے انہاں چر نہیں نصیب ہونی توبہ جب تک صحیح علم نہ حاصل کرو، اور علم قرآن اور حدیث تو ہوئے، کہانیاں کسے نہ ہونے موری چڑھ گیا فلانے پیر نے آ کر دیتا فلانے، افسانے نہ سناوے، قرآن پڑھو تو سنن پڑھو تو انہوں پتہ لگے وہ مبسوس ہی کتب علماءنا رحمہم اللہ تعالیٰ، اور وہ صحیح علم جڑا قرآن و سنت ساڈے علماء دی کتاباں جو بالکل پھیلیا، وبخاصۃ منہم شیخ الاسلام ابن تیمیہ و تلمیذ ابن قیم الجوزیہ ومن نہا نحو مسار سبیل، خاص کر کے ابن تیمیہ اور وہ شاگرد ابن قیم، انہوں نے کتاباں اور جڑے انہوں دے رستے چلے پڑھیاں۔ شیخ نے اس رستے 7ویں صدی ہجری بڑے دکھ اٹھائے، بلکہ نور دا مینار قائم کیتا، ادوں بھی پوری دنیا غرق ہو گئی، اتنے روضہ بنیا، اتنے گنبد بنیا، سجدے ہو رہا ہے، طواف ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے، امام نے جھنڈا کر دیتا کہ رب نے لا الہ سکھایا سی، تسی کیوں ہے خدا دے نیک بندے نوں خدا دے تھاں بنا لیا، بڑے دکھ اٹھائے۔ ولا يصدن من ذلك بعد من يهل من الموسوسين بان هذه شرکیات انما قربات و توسلات، تاندے اس چیز نوں ایویں سن کے نا کہ جڑے لوگ وسوسے پاؤندے نہیں یہ شرک کوئی نہیں، یہ تے وسیلہ ہے، قربت ہے، فلاں ہے، جیاں گلاں پا کر کے نا تے سمجھ پاؤڈر لاؤندے، یہ نا دھوکا کھا جیو۔ فإن شانهم في ذلك شان من أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم مما يستحلون بعض المحرمات بقول يسمونها بغیر اسم، یہ وہی لوگ ہیں جنہاں دا اللہ دے رسول نے دسیا سی ایسے لوگ آؤ گے جڑے سارے حرام کم حلال کر رہن گے، نہ انہاں دے بدل لین گے، شرک دا نام وسیلہ رکھ لین گے، جڑے نیازاں غیر اللہ دی دا نام سارے ثواب رکھ رہے، لفظ بدل لین گے، کم سارا یہ هذه نصیحت وجہ الی من یہم امر آخرت من اخوان المسلمین المذللین، آندے جننے بھی میرے مسلمان بھرا تے پٹکے ہوئے، اے میں خیر خائی نہ انہاں نوں نصیحت کر رہا کہ آخرت دی فکر کرو، قبل ان یات یوم یحق فی قول رب العالمین فی بعض العبادین، اس تو پہلا کہ اللہ رب العالمین دی گل سچ ہو جائے، جڑا اسے اپنے پٹکے بندیاں نوں کہو گا وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ حباء منثورا، کہ جے کچھ نیکیاں کرن گے بھی نا شرک دے نال تے اسی وہ ساریاں گرد و غبار بنا کے اڑا دیاں گے، تے تہاڈی کسے نیکی دی کوئی قدر نہیں۔
تسی ہور گناہ کر لیں گے. اتنے بھی جدوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان دے بعد دے نبیوں دے صحیفے پڑھی دے قرآن دے ہر آدمی جنہوں اللہ تعالیٰ نے کچھ غیرت دیتی نا بیوی دی ہر غلطی نو معاف کر سکتا. کام نہیں چنگا کر دی بول دی ہے لڑ دی گزارا کر سکتا. مگر جو آخری حد بھی پھلانگ جائے بے خامن دے اس حق کسی نو شریک کر دے جڑا وہ خاص حق کسی ہور نہ جرانہ لا دے پھر غیرت مند خامن کبھی برداشت نہیں کرے. اس تو قرآن پاک تسی ویکھ لو سورہ النور دے اندر زانی نو اور مشرک نو برابر کر دے ایک سطح تے کھڑے کہ زانی عورت نہ نکاح کرے یا زانی مرد یا مشرک مرد اور زانی مرد نال نکاح کرے یا زانی عورت یا مشرک عورت. انہوں نے ایک سمجھو خطوط زانی جانا زانی یا مشرک زانیہ یا مشرک مزاج ایک کوئی کہ وہ بھی قسم دے ہوں تکے کھاندی پھر دی کھے کھاندی ہے. اور یہ بھی سچا خدا موجود ہے ہر ویلے تیریاں فریاداں سن لی نہ آوازاں دیندا حضور ربکم مینوں آواز دو میں تہاڈیاں دعاواں قبول کروں گا. اس اعتبار نہیں بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امید. یہ کافری نہیں تو بتا اور کافری کیا. ادوں بڑا جرم نہیں ہونا جڑا شاہ رگوں نیڑے سے اتنے انہوں کوٹھے تے چڑھاتا نہیں کوٹھے تے چڑھنا تو پوڑی چاہیے کوٹھے تے چڑھیا رب جنہوں تھی پوڑی لا کے جا کے لبنا. اللہ دا خوف کرو. کوئی آندا جی افسر نو ملنا چپڑاسیاں نو ملنا پڑنا وہ چپڑاسیاں نو تد منانا پنڈا بندر صاحب نو کوئی پتہ نہیں بھی بیچارہ کی فریاد لے کے اللہ یہو جا ماد اللہ کیوں ایسا مثالاں کر فلا تضرب للہ الامثال. اللہ آندا میرے لیے مثالاں کیوں کر دے کیوں ہے دنیا دے بادشاہ ہوں مینوں سمجھا تسی میں تمہیں پیدا کر کے چلا گیا. اس تو اللہ نو ناراض کروں گی جنی یہ گل نہ رب تو سوا دوجے کو منگے. دعا ہے حوالے بادہ حضور نے آخیا دعا کوئی چھوڑی جی شاید جدوں تسی کہنا آواز دیتی یا غوث مل تسی وہ بندگی کر تسی وہ پجاری بن گئے تو خدا بن گیا. اللہ منیا ہی تب جانا مشکل بنے تو آدمی انہوں پکارے اور وہ مدد کرے. نفع اور نقصان کا مالک جڑا وہ ہے اللہ. الہ کا ترجمہ یہ ہے ایسا با اختیار مختار کل جڑے ہر مشکل کو حل کر سکے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ نے اس تو بڑی پیاری بات کی کہ حکم ہے قرآن پڑھے اللہ دی عبادت کرو. اسی یعنی اللہ تو سوائے بات دے لائق کوئی نہیں. عبادت ہے کہ فال عبادت عبارت انل اعتقاد و شعور بین للمعبود سلطت غیبیہ. اے بھی سمجھو ایک مغالطے کی بڑی وڈی گل. اتوں شیطان دھوکھا دینا بے مدد اسی آپس بھی منگتے ہیں. مینوں کوئی مشکل بن رہی ہے میں نہ شاید 10 روپیے دے دے صوفی صاحب تسی مینوں روٹی لیا کے کھوا دیو مدد تے منگ رہے ہیں. ایک پاسے اللہ دا میرے تو سب مدد نہ منگو. اے آؤ سمجھو پھسن دا مقام جتھے بڑے بڑے ڈب گئے. یہ دوان پہ درمیان لکیر نہیں کھینچ سکتے کہ بندیاں دی مدد دی حد کتوں تک ہے جڑی کوئی شرک نہیں. ایک دوسرے کا حکم ہے کہ جہدے کو 4 پیسے ہو غریباں دی مدد کرے. جڑا آدمی مالدار ہے وہ اپنا کھانا مسکیناں نوں کھلاوے. ایک پاسے مدد ہے پوری دنیا چلتی ہے یہ شرک بھی کوئی نہیں. ایک پاسے ابھی تسی کسی نوں پکارا اور مدد منگی تو تہاڈا بیڑا غرق ہو گیا. اس تو یہ لائن کھچنی جڑی کتھے جا کے شرک شروع ہوندا اصل مسئلہ ہے. تو امام ابن قیم دی عبارت میں تہاڈے سامنے پڑھنا شاید یہ ذہن کوئی صاف ہو جائے کہ اگر تہاڈے ذہن سے یہ بندہ بے بس ہے کوئی شاید نہیں دوائی ہوئی تو ڈاکٹر دے دوں گا ورنہ یہ کوئی طاقت نہیں. صرف کہہ دے ہو جا تندرست یہ طاقت کو کوئی نہیں. اسباب دے ماتحت ہے بیچارہ کئی باری بھی بس پیسے جیب چوگا غریب نہ کوئی ہے نہیں چوکہ یار ایسے جیب خالی اپنی بے بسی اظہار کر دوں گا. یہ بندیاں دی آپس ایک دوسرے کی مدد ہے یہ کوئی شرک نہیں. یہ آدمی سمجھتا میری طرح کا محتاج ہے یار 2-4 پیسے کے بعد ہے کچھ نہیں. اسے تو کدی گھر بیٹھا پھر نہیں پکارتا حضرت جی میری مدد کرو. وہ آتا کول آؤں گا یار پیسے تو جیب جاؤں دے دے ورنہ کچھ نہیں. یہ ہے جی محتاج کو مدد منگنی ہے یہ کچھ نہیں بگڑتا یہ شرک نہیں. جدوں یہ سرحد تسی پار کر گئے کہ نہیں یہ کوئی باطنی طاقت ہے سارے لیے اسی نہیں سمجھ سکتے نہ اسی محنت نہ حاصل ہی کر سکتے. میں بھی محنت کر رہا ہوں پیسے ہاتھ نہیں وہ یا اللہ کو یا اللہ آپ کسی نے ڈیلیگیٹ کرے نا اس تو بغیر کوئی چارہ نہیں. وہ ایسی غیبی طاقت ہے کن فیکون دی اللہ کو آپ ہے یا بندے نو دے سلطت غیبی ایسی کوئی مخفی طاقت ہے جی علم نہیں سمجھ سکتا بے نہیں یار کداں کر دیتا نہ دوائی تھی نہ کچھ ایسے نے کیا تو ہو گیا جی اللہ پاک فرمایا انما امرؤ شیئن ان یقول له کن فیکون ما فوق الاسباب کوئی سبب نہیں ہوتے صرف چاہا تو ہو گیا. فرماؤں جدوں تو یہ سمجھا نا کہ کسی کو پاویں فرشتے کو نبی کو ولی کو جن کو اے طاقت ہے پوشیدہ یک درو بہار النفع و ضر جہدے نال لوگوں کا فائدہ بھی کر سکتا
تے نقصان بھی کر سکتا. فکل دعائیں و ثنائیں و تعظیم، پھر پاویں تو دے نال تھلے گوڈے رکھ رو کے بہ گیا، ہاتھ بن کے کسی قسم دا ادب اور تعظیم اس خیال تو کیتا نا فہو عبادہ، پھر تو دی پوجا شروع کرتی ہے. ہن نہیں تو توحید تے رہا، اے شرک. اور اگر یہ تھلے چلے سمجھنا نا گھر بیٹھا نہیں آوازاں دینا تو نا نہیں ٹیلی فون ہو ہر گل سن سکتا، ورنہ کتنا ڈاکٹر صاحب نے سن لینی. یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسی سمجھتے ہیں اجے محتاج ہے. اللہ اور جڑے وہ مقرب ہیں انہوں نے سمجھ نہیں ہوئے کہ ایسی طاقت ہے، اسباب اسبوب کی ضرورت نہیں، صرف انہوں نے چاہنا تو ہو جانا. ایک قتل حرام، اور اس خیال نہ پھر تسی پاویں وہ قبر تے سلام کرن جاؤ وہ بھی شرک ہے، اور تسی انہوں آواز دیتی آغاز یہ بھی شرک ہے، وہ نیاز دیتی یہ نہیں. اس طرح تسی کسی بندے دے تاکہ دعائے رحمت کرو، ٹھیک ہے دنیا چلا کر اللہ انہوں بخشے، وہ تسی انہوں بندہ سمجھ لیں. جی سمجھ نہیں ہوں وہ محکمہ انہوں مل گیا لوگوں کی حاجتیں پوریاں کردہ. اس لیے میں اپنے ساتھیوں کو کہوں گا کہ حقیقت تو شرک جی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے باب فی بیان حقیقت سے شرک، پہلی جلد باب اقسام شرک بھی لکھی. یہ 2-4 صفحے بھی اردو کر کے بندے تک پہنچا دیں تاکہ جی قسمت ہے نا نیک بختی وہ توبہ کر لے. جنہیں آڑے رہنا انہوں نے اپنا حال ہے. شاہ صاحب نے اسے گل کلیئر کیا کہ بندیاں دی حد کتوں تک ہے، جتوں اگے بے بسی شروع ہو جاتی میں میرا چاہنا نہیں وہ کر سکتے تاکہ صرف خدا دی جی سمجھے نا نہیں وہ بھی بس انہیں کہنا ہی تو ہو جانا. یہ دائرہ جڑا اللہ تعالیٰ کا وہ پھر اگے شرک دیاں قسمیں لکھیاں میرے تھلے کی آدھے اصل حقیقت یہ ہوئی ہے ذہن دی. باقی پھر دین نے بہت ساری چیزاں دستیاں سجدہ کرو گے دوجے نوں یہ بھی شرک ہو جانا. اور اگر تسی انہوں آواز دیو گے استعین بغیر اللہ اپنی ضرورتاں مدد منگو گے یہ بھی وہ شرک چاہ جانا. اور اگر اپنے مولویاں اور پیران کہہ دیو کہ سارے مرشد اور پیر جو حلال حرام کرن وہ حلال تو ڈک دین تو اسی انہوں نے آکھے رک جانا، حرام دا حکم دین تو بھی کر لینا. یہ ساری پوجا نہیں گل. اما بحلال ان دا ذبائح، اور اگر جانور جڑے انہوں نے ذبح کر لگیاں یا ان دا نام لو جنہوں دے بارے شاہ صاحب رحمۃ اللہ دوسری جگہ لکھا کافر جڑے ساڈے نہ مسلمانوں چنگے سی، وہ منافق نہیں سی، عربی زبان جانتے ہو جی نیاز ہوں سی وہ نام لیندے سی، جی اللہ جی رکھتے سی اتنے اللہ کا نام لیندے سی بسم اللہ، جی لات کے نام سے ہوں بسم اللہ آتے سی. وہ آدھے کیوں دھوکھا قریب کر دینی جی نیاز لات دی ہے اللہ کا نام کیوں انہوں نے چلاکی شروع کرتی نہ اللہ کا ہی لئی جاؤ. نیاز جڑی نا وہ غوث یاد ہوں کوئی داتا صاحب کے دربار دی ہے کوئی فلاں دی ہے، یہ نال ڈبل کم گناہ دا کر دے کہ زبان نال بھی دھوکھا کر دے کہ جدو غیر اللہ دی نیاز وہ نام لو تو فرماؤں دے پاویں وہ نام لو وہم بذبیرا صاحب المخصوصۃ لهم یا جس طرح اللہ دا وما ذبیرا النصر کوئی خاص دربار اور آستانے اتنے لیا کے ذبح کوئی اللہ نے مغالطہ کرتا آخری سورج بے نا دا جھگڑا پا لیندے وہ ہلا بیل کے نا نہ لوے اڑدا اللہ نے اتنے ماں ہلا بیل غیر اللہ وکھرا رہن تھا تے نال کہتا وما ذبیرا النصر جڑا بھی کسی آستانے دے ذبح کیتا سب حرام ہے اتنے لے جانا ہی دستا بے اللہ دی نیاز نہیں اتنے لیا چکے یہ بکرا لیا ہی چاہتا بے پرید دے ذہن چاہیے بے ہوئی ساری مشکل حل کردا یہ فنہو عن ذالک. اور اسی طرح جی تھی ویکیا شیر شاہ دیا گائیاں پھردیاں دکانوں سے آدیاں کھا پی جاندیاں چھیڑتا کوئی نہیں. ادا ہی عرب دے اندر صاحبہ بحیرہ وسیلہ ہاں جانور کھلے ترے پھرتے سی نشان لگے سی بے بزرگاں دے نام دے انہوں نہ کوئی ہاتھ پاوے بس وہ جو مرضی کھا پی جن اللہ نے آکھا دل چ بڑھیا نا بھی جنہاں دیاں ہیگیاں جی چھیڑیا نا انہاں بزرگاں نے تباہ کر دینا. اللہ اکبر. اسی طرح فرمایا پھر درگاہ دی زیارت لوگ من الحج لغیر اللہ تعالی تو رسول کریم علیہ السلام نے یہ بھی دروازہ بند کیتا بے سوائے 3 مسجداں دے تسی کسے مسجد سفر نہیں کرنا. باقی مسجداں بھی کچھ نہیں پاویں عالی شان بنیاں پھر کی ہے انہاں کوئی دوجیاں نہ فضیلت نہیں. 3 مسجداں خدا دے کر ایسے زمین تے جڑے ایک دوسرے نالوں اعلیٰ تو اعلیٰ. مکہ 1,00,000 نماز دا ثواب، مدینہ منورہ 1000 نماز دا ثواب ہے، اور مسجد اقصی 250 نماز دا ثواب. یہ تین ہی اللہ دے پیغمبراں نے بنائی ہیں، ابراہیم علیہ السلام دی ہے، رسول اللہ دی ہے، سلیمان علیہ السلام دی. تو اتنے بھی شاہ صاحب فرماتے بھی کئی لوگ جڑے نواندے نہیں وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے نہ میرا جو نہ مذہب عقیدہ یہی ہے کہ پاویں ہون قبراں تے پاویں ہون پہاڑ. ایک شخص تور ویکھن واسطے چلا گیا جتنے موسیٰ علیہ السلام نال کلام ہویا سی، بعد جو ملیا ایک صحابی نے کہ یار جان تو پہلا مل پہنا بائی چانس گیا تو ویکھا ہونا تو اس تو صرف سفر کیتا کہ پہاڑ ویکھن مقدس پہاڑ ہے
فرمایا تیناں مسجداں دی حضور نے اجازت دیتی ہے، باقی کوئی سانوں جان آن دی اجازت نہیں دیتی۔ اے تھوڑا جا شرک دا وچ بیان ہو گیا، ورنہ اے پورا مضمون جڑا پڑھن دے اور پھیلاؤن دے لائق ہے۔ اس تو نجات پاؤ کہ اللہ نے اپنی سلطنت نہیں وہ شعبے نہیں بنائے، نہ محکمے بنا کے لوگوں ونتے بھی تو روزیاں دے تو شفا دے، یہ سب کچھ اللہ دے اپنے کو۔ میرے نال کوئی دوست رل گیا، کہنے لگے تو یار مولانا محمد حسین صاحب کی گل کرتا نہیں، شیعہ ضرور ہے مگر موحد ہے، چلو انہاں ملاقات ہی کرائیے سرگود دے۔ چلے گئے اہل حدیث ہی تو مولوی صاحب کو بیٹھے سی تو ایک نے سوال کر رہا مولانا قبراں تے جان دا کی ہے؟ راہ چ انہوں نے آخیا یار ساری عمر اسی توحید بیان کر رہے ہیں مگر مولانا محمد حسین نے اخیر کرے، وہ کہنے لگا ایک کوئی نقطہ بن لو پلے بے قبر تے قبر والے نوں کچھ دین جانا لین نہیں جانا، جدوں لین گیا تہاڈا بیڑا غرق ہو گیا۔ لین لی اللہ ہے گا، انہیں یہ نہیں آخیا فلانے کو دین جانا، وہ دعا کرنی اللہ انہوں بخشے رحمت کرے۔ حتیٰ کہ انہوں نے آخیا رسول اللہ، انہوں نے آخیا رسول اللہ دی قبر پاک پہ کیسے نہیں جانا، درود پڑھو تو آپ سلام کہو، منگن نہیں جانا۔ منگن دا ہی ہے اگر تو منگنا چاہنا پرا مسجد چلا دا مکے نو منہ کرتے خدا کو منگلا، اتنے کرو گے تو سلام پڑھ سکتا، جنا جی چاہے سلام پڑھ۔ حضور دا حق ہے یہ انہوں دا احسان ہے، سانو دین ملیا انہوں دی خیر منگی کہ اللہ انہوں تے رحمتاں دی بارش برسا۔ تو ایک نے پھر نا بے دی دکھ دی آ گیا ذرا کہ اب بھاوے امام علی رضا دی قبر ہوئے، ہوں تو اس دے اندر مشہد بادشاہ دے درباراں تے وڈا دربار، پھر لنگر ہر ویچ چل رہا، آدھے جانے مسافر کھا رہا، وکھرا محکمہ لائبریری جدی ہے مسجد جدی، بادشاہ کو بھی دربار نے جڑے مشہد۔ تو پوچھا بھائی پاویں امام علی رضا دی قبر ہوئے، کہا پاویں علی رضا دی ہوئے، اتنے بھی وہ دعا ہی کرنے جانا لین نہیں جانا۔ نقطے کی گل ہے، دعاواں جو سکھائیاں قبرستان دو ہی، اللہ کے رسول بھی سنن تو صرف نہ قرآن اتنے جا کے پڑھن دا حکم، قرآن پڑھنی مسجد تھوڑی گھر تھوڑا پڑھ کے بخشدا، پھر قبر تے صرف سلام اور دعائے مغفرت دو چیزاں سنن تو ثابت ہے۔ جاؤ تو سلام کہو نا، وہ بھی دعا ہی ہے کہ اللہ تہاڈے رحمت کرے سلامتی کرے، دعا کر سکتے ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے۔ حضرت عمر من عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میری باری سی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو لیٹ گئے، تھوڑی دیر بعد نا آپ نے خیال کیتا بھی میں سوں گی۔ خیالی چیزاں ختم کرو، جو دین ہے نا انہوں منو، خدا خدا ہے، رسول ساری امت دا سردار ہے مگر خدا ہی نہیں۔ آپ فرماؤں ہیں نبی علیہ السلام نے سمجھا بھی میں سوں گئی ہاں، حالانکہ میں ستی نہیں تھی۔ عقیدہ ہوندا علم غیب دا حاضر نال تے اما نوں ہی پھڑ لیندے تے تو نبی کو رہی اجے تینوں انہاں بھی نہیں پتہ لگا بھی نبی جاندا کہ نہیں تو ستی ہے۔ فرمایا حضور نے سمجھا کہ میں سوں گئی ہوں، ہے گی سی میں جاگ دی۔ آپ نے آہستہ جتی پائی اور آہستہ دروازہ بند کیتا، اٹھے چل گیا۔ میں پیچھے پیچھے ذرا ہٹ بھی نہ پا پہ، عورت سی، عورت دی اپنی طبیعت اور فطرت بھی، ہور بھی 9 بیوی 8 بیویاں، شاید حضور کسی ہور وال چلے گئے، مگر نبی علیہ السلام جو نکلے بقیع نہ چلے گئے قبرستان، تو میں دور ہٹ کے وہندی رہی تو رسول کریم علیہ السلام نے جا کے سلام کیا تے ہاتھ اٹھائے اور بہت دیر دعا کی، پھر کر دی، پھر چکے، پھر دعا کی، 3 باری آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا منگی، پھر واپس مڑے تو میں جلدی نہ کالی کالی آ کے بستر سے لیٹ گئی۔ نبی علیہ السلام بھی آ کے لیٹے کہ آپ نے ویکھیا بھی سینہ تک تک وجن دیا، ساہ چڑھیا، تو فرمایا ایسا کی گل ہوئی ہے؟ کہ فرمایا یا رسول اللہ، اللہ دے نبی تو سوا کسی ہور دی گل ہوندی میں کوئی بہانہ بنا لی، اصلی گل ہے کہ میں تواڈے پیچھے گئی سی، اس خیال سے گئی سی۔ آپ نے فرمایا 10 ایسا اللہ دا رسول ظلم کر سکتا؟ باری تیری ہے۔ جبریل علیہ السلام آئے تھی تو میں نے کہا بے اللہ دے رسول تیرا ہن دنیا تو جان دا وقت آ گیا، اپنے ساتھیوں نوں ودا کر، انہاں دی دعا کر جا کے۔ تب میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی تو امام ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ ہدایت دی شرح فتح الکبیر فرماندے سنت تو صرف 2 شیاں ثابت ہے، سلام کہہ تے بخشی دی دعا منگ، قبر والوں کو لین نہیں جانا، لین لی اللہ ہے گا، جو تمہیں مشکل درپیش ہے وہ انہوں سناؤ، سنوں گا۔ روز دی اللہ دے رسول اللہ السلام نے آخیا، خود قرآن نے کیا فنادى في الظلمات لا الہ الا، کنے اندھیرے سے جتھے یونس علیہ السلام نے پکارا۔ اللہ تعالیٰ کو محتاج ہے کسی ٹی وی اسٹیشن تے جاؤ یا ٹیلی فون کو لبو ہوں تد گل سنونی، اندھیرے سی، رات، سمندر دی تہ، مچھلی دا پیٹ، اتوں کو فریاد سناؤں دا کوئی موقع سی، اتنے اندھیریاں جو نے مینوں پکارا، اللہ دے رسول نے زمانہ دیتی میرے بھائی یونس دی دعا جڑا پڑھ کے منگوں گا رب کو، اللہ دی ضرور سنوں گا۔
اس ہے کیا لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، سبحانک، تو پاک، تیرے تے اعتراض کوئی نہیں بھی تو مینوں اتنے کیوں پایا، میں مننا تو جو کرنا ٹھیک ہے، انی کن تو میرا دوار، قصور میرا ہی، میں کیوں حکم تو بغیر وطن ملک تو نکلیا، میں غلط کار ہاں، تو پاک ہے، مشکل تیرے تو سوا کوئی نہیں حل کر سکتا۔ حضور نے فرمایا ذنون، میرے بھائی مچھلی والے دی دعا کرو اللہ سنوں گا۔ اتنے اللہ پاک فرماؤں ونجینا من الغم، کہ اسی اینی پریشانی جو انہوں کڈیا تے اگے مینوں تانوں سناتا بھی یہ نہیں کہنا بھی یہ یونس نہ ہو گیا وہ کذالک ننجی المؤمنین، منن والے جننے نا قیامت تک انہوں میں اتنا ہی مشکلوں چوں کڈدا رہوں گا، جے نہیں آنا دھکے کھانے تے پھردے رہو، اخیر تسی پھر تر کے نہ آکھنا سارے دربار ویکھ لے پر جی اللہ نوں نہیں سی منظور، تے پہلے ہی اللہ نوں نہیں منظور تے ٹکدا، انشاءاللہ خیر ہو جائے گی، اینی کھے کھا کے مڑنا پھر کہنا کہ اللہ دا حکم ہے، اللہ دے حکم تے آ جا چپ کر کے۔ اے تواڈے سامنے مسنون ذکر لگے، نماز پڑھن تو بعد آپ جڑے پڑھ دے انہاں چاہیے سی اللہم لا مانع لما اعطیت، جڑی شاید تو دینا چاہے کو روک نہیں سکتا، ولا مانع لما اعطیت، جڑی تو نہیں دینا چاہتا، جڑی تو دے دے انہوں کو روک نہیں سکتا۔ فلانے نے بنیا، کون مائی دا لال جمیا بننا، کوئی کاروبار نہیں بن سکتا، اولاد نہیں بجا اتوں ہی چھڑاؤنا ہی تو انہوں کہہ چھوڑ جاؤ گا، ولا ینفع منک الجد، تے پاویں کو کڈی شان والا تے کڈے مرتبے والا اللہ دے مقابلے تو دی کوئی حیثیت ہے۔ کڈی پیاری دعا جڑی ہر نماز تو بعد ولا ینفع الجد منک الجد، تے ایک تانوں میں آخر تے اپنی طرفوں محبت دیتا اور کہہ دینا بے نماز فجر تو بعد ماشاء اللہ کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم 100 باری پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ اس دن سارے کام حل لیا جائے، ماشاء اللہ کہنا جو اللہ نے چاہنا ہونا، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم 100 فجر تو بعد نہیں کافی ہے۔ اللہ آ جاؤ، اللہ کے رسول آخیا جے کلمہ پڑھ کے شرک نہ کرتا مرے گا تو کدی نہ کدی چھوٹ دیں گا، یہ پہلا ہی یا آخر دن کہ جے شرک ہویا تو پھر اللہ آندا میں اتنے جنت حرام کرتی ہے، تیرا ٹھکانا دوزخی ہے، ہن مار لا آوازاں جے کسی نے مار سکدا۔ اور سورۃ کہف چاہتا کہ اسے پکاریں گے بھی پھر رب دے کہن سے غوث اعظم آ فلانا، مگر درمیان کھندک ہو جائے کوئی مدد ہی نہیں آؤ گا، فلم یستجیب کہ نہ ہونا پھر مدد، ہن ہی مغالطہ دور ہو جائے تو چنگی گل ہے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام اور نیکاں دی دعاواں کرو، درود شریف پڑھو سارے، اور میں بھی ایک درود شریف اور پڑھ دینا بہت اچھا، اور وہ 7 بار بھی اگر تھی پڑھ لیا کرو بہت اعلیٰ۔ اللہم صلی علی محمد صلاۃ تکون لک رضا ولحق ادا آتہ الوسیلۃ والمقام المحمود الذی وعدتہ واجزی عنا معہ اہلہ وصلی علی جمیع اخوانہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آپ تے بھی رحمتاں کر اور ساری طرفوں حضور نو صلہ دے جدے حضور حقدار ہے، جدن آپ دا حق بھی ادا ہو جائے تو تم ہی خوش ہو جائے میرے نبی تے یارے نے صلاۃ دا حق ادا کرتا، تے جڑے ہور بھی رسولہ دے پائی ہے نبی یا صدیق یا شہید ہے انہاں تے بھی اپنی رحمتہ کر، اے درود پاک بھی لکھ کے دے تقسیم کرو، اللہ قبول کرے، اللہ اللہ رکھو، رسول اللہ السلام نے اپنے تھان تے نیک لوگاں انہاں دی جگہ تے ادب کرو، مگر حاجتاں منگنا تے مشکل کشائیاں جڑیاں رب تے رہن دیو، اے محکمہ رب دے اپنے کوڑیے تو ریٹائر نہیں ہویا، آپ ہی سارے دی سندا تے آپ ہی سمیع الدعا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا منگی تے آخر تے گارنٹی کی دیتی ہے کہ رب میری سن دے اولاد نوں ٹھیک ہے، انک سمیع الدعا، دعاواں دا سنن والا صرف تو ہے، ہور کسے نوں کیوں آکھاں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اکبر۔ ہو جاؤ نیڑے۔ ساڈے مسجد متولی حاجی شریف صاحب دیر تو یہاں کا بھی مطالبہ سی، مگر ہور لوگ جنہاں دی زیادہ ضرورت سی قریب دی انہاں دا بار موقع آندا رہا، تو 2 بچیاں دی شادی ہے، تاریخ رہ گئی ہے بہت تھوڑی، اللہ تعالیٰ تانوں توفیق دے، انہوں نے سفارش کی، اللہ انشاءاللہ انہوں نے بہت اجر دے گا، اچھی بات دی سفارش کرے کوئی آدمی وہ بھی بڑی نیکی ہے، تے پہل جڑا کر دے بعد والوں سارے دے برابر انہوں کلے نوں ثواب ملتا۔ یہ 2 بچیاں دی شادی بھی کوئی سامان کر دیو، جان دے 2 بچیاں دی شادی بھی کم از کم تو کچھ ہونا ہی چاہیے، تو اللہ توفیق دے۔ اج دے جمعے دن تقریباً 40,000 لکھے حاجی صاحب نے، 40,000 گل کوئی نہیں، صرف حوصلے دی گل ہے، اللہ تعالیٰ دا ہی دتا ہے،
وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ قرآن پاک جانا تو چھڑ جانا اخیر میرا ہی رہ جانا، دے دے جیندی جان تیرے کام آؤ گا۔ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام فرمایا تیرا وہ جڑا تو کھا لیا پہن لیا یا غریباں دے گیا، باقی بھائی پچھلیاں دا پاویں نیک وردن پاویں تینوں دا کی فائدہ ہونا، اپنے کھاتے کو جمع کرا تو اللہ توفیق دے، دو بچیاں دی خدمت کر دیو، تہاڈی اپنی بچیاں۔ اے مولانا فقیر اللہ صاحب دا کتاباں دے بارے چلان، کتابیں ادھار منگوائی ہیں 10 روپے بیان کردن خطبات مدراس۔ پچھلی باری انہیں سفارش کی تھی کہ سیرت النبی سے سید سلمان رضوی رحمۃ اللہ علیہ دے لیکچر نچوڑ ہے زاد المعاد قادیانی حاضر خدمت، یہ کتاباں مولانا کو ویکھ کے دے دیجیے بجاز لے جایا کرو، آپ بھی پڑھو، صرف سنتے نہیں رہتے، خود مطالعہ دی عادت پاؤ، پھر علم پختہ ہوندا، گل دی سمجھ آؤندی، کوئی رہ جائے آدمی پوچھ بھی سکتا۔ مولانا صاحب السلام علیکم، کیا ہے کہ انسان اپنے کی عمل کا ثواب کسی دوسرے کو دے سکتا ہے، اشارت کر سکتا؟ بتیرے لوگاں دے بے کر سکتا، میں کہوں آکھا میں نہیں، بڑے بڑے نیک لوگ قائل ہے، باقی اگے رولا ہی رولا، امام منیفار جڑے امام احمد بن حنبل دے ہر نیکی دا کر سکتا، قرآن پڑھو، روزہ رکھو، نماز پڑھ لو، تسی سارا دے سکتے جی۔ امام مالک اور امام شافعی آندے میں نہیں پیسے ٹکے دا کر سکتا جے غریباں دے کے کرے، یہ نمازاں دا ثواب نہیں بخش سکتا، نہ کوئی روزیاں دا بخش سکتا، یہ اپنے روڑے ان جے پکی گل سمجھ سوائے اس نیکی دے جڑی وہ بندہ کرنا چاہتا سی نا اتنے فرض سی رب دی طرفوں، مگر بڑھاپا آ گیا، بیماری آ گئی، موت آ گئی، حج نہیں کر سکیا، حج بدل وہ دا کر سکتے، یا اسی طرح انہیں کوئی آخیا خیرات دا مسجد نلکا لوا دیو یا فلاں غریب نہیں نہ دے دو، وہ بچے کر رہ گئی۔ یہ نیابت ہوندی ہے کہ ایک کام ایک آدمی خود کرنا چاہتا مگر اس کو نہیں ہو سکیا، وہ نائب بن کے کر رہا ہے، دین جے دا ہی ثبوت ہو جائے۔ اے سارے صاحب نے مڑ کے کسی نے سوچی بھی نہیں سی میں نیکیاں کر کے انہوں دیواں، ہے کچھ نہیں ہے۔ بادشاہ اسماعیل شہید دی سچی ہے کہ نیابت دین چاہیے، سارے صاحب کوئی نہیں، باقی یہ میں ہی اگر اتنے زور دیاں کئیاں نوں شاید نہ لگے چلو کچھ نیک لوگاں دے کردے رہو، مگر وہ طریقہ ہے غریباں مسکیناں نوں دیو، کسی ایویں پیر مولوی دی جیب بھرن دا کوئی فائدہ نہیں، نہ وہ ثواب ہونا نہ انہوں کچھ لبنا۔ اللہ توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔